بہت دن پہلے کی بات ہے کہ ایک چھوٹا مینڈک اپنے باپ کے ساتھ تالاب کے اس کنارے بیٹھا تھا جہاں اس کا پورا قبیلہ آباد تھا۔ تالاب گھنے درختوں سے گھرا ہوا تھا، اسی لیے اس کا پانی بالکل ٹھنڈا تھا۔ مینڈکوں کا پورا قبیلہ یہاں بہت آرام اور سکون سے ہنسی خوشی رہتا تھا۔ یہ دونوں باپ بیٹے اطمینان سے تالاب کے کنارے چٹان پر بیٹھے اڑتے پرندوں اور تتلیوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا وقت بہت دلچسپ گزر رہا تھا۔ اتنے میں چھوٹا مینڈک بول پڑا، ابا، میں نے ایک بہت بڑی ڈراؤنی مخلوق دیکھی ہے جس کے سر پر بڑے بڑے سینگ ہیں اور اس کی بہت لمبی اور موٹی دم بھی ہے۔ باپ نے کہا، بیٹا، یہ خدا بخش کسان کا بیل ہے۔ یہ صرف بڑے جسم کا مالک ہی نہیں بلکہ اس کا قد بھی بہت اونچا ہے، لیکن مجھ سے بس ذرا سا بڑا ہوگا۔ میں خود کو اس کے برابر کا بنا کر دکھا سکتا ہوں، تم بس دیکھتے جاؤ۔ یہ کہہ کر بڑے مینڈک نے لمبی لمبی سانسیں لے کر خود کو پھلانا شروع کر دیا اور بس پھلاتا ہی چلا گیا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا، کیا وہ بیل اتنا ہی بڑا ہے جتنا اب میں بڑا ہو گیا ہوں؟ چھوٹے مینڈک نے جھجکتے ہوئے کہا، نہیں، وہ بیل اب بھی آپ سے بہت بڑا ہے۔ یہ سن کر بڑے مینڈک نے خود کو دوبارہ پھلانا شروع کر دیا اور پھلاتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ بڑے مینڈک نے بہت مشکل سے اپنے بیٹے سے کہا، مجھے یقین ہے اب تو وہ بیل مجھ سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی اس نے یہ بات اپنے بیٹے سے کہی، اس کے اندر کی رکی ہوئی ساری سانس باہر نکل گئی اور وہ مینڈک غبارے کی طرح ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا۔ چھوٹے مینڈک نے جب اپنے باپ کو یوں ہوا میں اڑتے دیکھا تو اس نے کہا، بابا، وہ بیل ابھی بھی آپ سے بہت بڑا ہے، ہاں، لیکن وہ یوں اس طرح ہوا میں نہیں اڑ سکتا۔ سبق: غرور اور تکبر بربادی لاتے ہیں۔